نبیٌ، ان میں سے ہر کوئی یہ دعویٰ کرے گا کہ میں اللہ کی طرف سے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، لیکن یاد رکھنا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں محمد اللہ کا آخری پیغمبر ہوں، میرے بعد کسی قسم کا کوئی پیغمبر نہیں آئے گا۔ دوسرا موقع جناب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو پڑھا جائے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ کئی مواقع ایسے آتے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رائے دیتے تھے اور نبی علیہ السلام خاموشی اختیار فرما لیتے تھے، لیکن عرشوں سے قرآن بن کر نازل ہو جایا کرتا تھا۔ جیسے پردے کے مسائل، مقام ابراہیم پر 2 نفل کا پڑھنا، ایک لمبی فہرست میں تراویح کے موضوع پہ عرض کر چکا ہوں، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر وہ صفات نظر آتی تھی جو ایک نبی کے اندر تھی، لیکن پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر مجھ محمد کے بعد کسی نے نبی بن کر آنا ہوتا تو وہ عمر ہوتا، لیکن انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، چونکہ میں اللہ کا آخری پیغمبر ہوا، میرے بعد کسی قسم کا کوئی پیغمبر نہیں آئے گا۔ جناب نبی علیہ السلام ایک دفعہ جنگ کے سفر کے لیے جانے لگے، جہاد کرنے کے لیے، تو اپنے پیچھے خلیفہ بنانا چاہا سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچھے جنگجو تھے، ان کو جنگی مہارت تھی، تجربہ کار تھے، تو دل میں یہ خواہش ہے کہ اگر میں ساتھ جاؤں گا تو بہتری ہوگی، جنگ کے اندر آسانی ہوگی، تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ گستاخی معاف، میرا جی چاہتا ہے کہ میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا علی انت بمنزلت ہارون، تو میری نظر میں ایسے ہے جیسے موسیٰ کی نظر میں ہارون علیہ السلام تھے، یعنی جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے اور پیچھے اپنے بھائی کو اپنا خلیفہ بنا کر گئے تھے، اسی طرح میں جنگ پر جا رہا ہوں اور میں اپنے بعد آپ کو خلیفہ بنا رہا ہوں، لیکن یاد رکھنا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، موسیٰ کے بعد اس کا بھائی ہارون نبی تھا، لیکن مجھ محمد کے بعد نبی کوئی نہیں ہے، اس لیے علی تو نبی بھی نہیں بن سکتا۔ تو جس طرح حضرت عمر اور حضرت علی جیسے عظیم الشان شخصیات یہ دعوی نبوت کرتی بھی یا نبی علیہ السلام نے ان کی نفی فرما دی، وہ نبی نہیں بن سکتے، تو اس کے بعد اور کوئی نبی کیسے بن سکتا ہے؟ تیسری دلیل ہے اصول شرع کی اجماع صحابہ۔ نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد جو فتنے نمودار ہوئے، ان فتنوں میں سے ایک فتنہ تھا اسود انسی کا، جس نے دعوی نبوت کیا تھا، جو نبی علیہ السلام کے دور میں کی کر چکے تھے، لیکن جب آقا علیہ السلام کی وفات ہوتی ہے، اس دنیا فانی سے رخصت ہو جاتے گئے، اس کے بعد جماعت صحابہ نے مل کر اس کے خلاف جہاد کیا، اور ہر ایک نے یہ عہد کیا مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، کیونکہ یہ ہمارے نبی علیہ السلام کی نبوت پہ قبضہ نہیں کر رکھا ہے۔ یعنی سب سے پہلے جو اجماع ہوئے تھے جیسے منکرین زکوٰۃ کے خلاف، اسی طرح ان اجماعات میں سے ایک اجماع ختم نبوت کے خلاف تھا۔